اور ذکر قلبی بنیاد ہے طالب حق کی روحانی ترقی کا۔ اگر کوئی طالب حق نسبت باطنی کے اندر ترقی چاہتا ہے تو تمام احکام شریعت کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ تمام فرائض، واجبات اور سنتوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت اور ہر لمحے اللہ کی یاد دل میں جمائے رکھنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا استحضار دل میں رکھتے ہوئے دل سے اللہ تعالیٰ کا نام پاک لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خبردار کر دیجئے اس یوم حسرت سے جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، البتہ اب یہ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے پیارے نبی آپ ان کو ڈرائیے حسرت کے دن یعنی قیامت کے دن سے۔ اب کافر، مشرک اور منافق کے لیے تو قیامت کا حسرت والا دن ہونا سمجھ میں آتا ہے، مومن کے لیے حسرت کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ اپنے ذکر و طاعت پر اجر عظیم عطا فرمائیں گے تب ذاکر و عامل حسرت کرے گا کہ کاش میں ذکر قلیل و عمل قلیل پر یعنی تھوڑے عمل پر اور تھوڑے ذکر پر اکتفا نہ کرتا، کیونکہ روایت میں ہے کہ بالفرض ایک مومن ولادت سے وفات تک بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر و طاعت میں لگا رہے، تب بھی وہ قیامت کے دن اجر عظیم کو دیکھ کر اپنے عمل کو قلیل سمجھے گا، تھوڑا سمجھے گا، اور تمنا کرے گا کہ کاش پھر ایک اور موقع مل جاتا تو مزید ذکر و طاعت کا اہتمام کرتا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای بشرط کونہ مؤمنا مخلصا، صاحبو جب ذکر قلیل کی اتنی عظیم فضیلت ہے تو ذکر کثیر کی کتنی فضیلت ہوگی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو نصیحتیں فرمائیں ان میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، موت برحق ہے، ایک نہ ایک دن آنے والی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس زندگی کے محدود لمحات کو جو کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والے ہیں، ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں زیادہ اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو استقامت کاملہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔